السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضراء کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ذنا پیش کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیۃ الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حصول برکت کے لیے پڑھی اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تعم علی سیدنا محمد حلو بالعقد نفرج بالقرب تقضى بالحوائج وتنال بالرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحابہ في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرات، چونکہ یہ شعبان المعظم کا اخیر ہفتہ ہے، اخیر عشرہ ہے جو ان قریب اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فغن ہونے والا ہے۔ اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ تو روایت میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر دن ہم میں واعظ فرمایا تو فرمایا کہ لوگوں، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فغن ہونے جا رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا۔ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہوگی، اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم ہو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ طاقت نہیں پاتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور ہی سے افطار کرا دے، اور جو اسے پیٹ بھر کر کھلائے یعنی سیر ہو کر کھلائے، اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور اخیر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام پہ تخفیف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور آگ سے آزاد فرما دے گا۔ یہ طویل خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر شعبان کے دن جو ہے تو ارشاد فرمایا۔ لہٰذا اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے چھت یا درخت اپنے سائے میں انسان کو لے کر دھوپ کی تپش اور اس کی گرمی سے بچا لیتا ہے، اسی طرح یہ مبارک و مسعود مہینہ انسان کو اپنے اندر لے کر دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں کو قیام بنایا، نفل بنایا اس کے قیام کو، تو لہٰذا اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ اور جو فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہے تو جو عبادت کرے تو اگر ایک نفل ادا کرے تو فرض کے برابر ہے، اگر ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض اس نے ادا کیے۔
لہٰذا نیکیوں کا ثواب اس قدر اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم سال بھر کھاتے رہتے ہیں۔ 11 مہینے کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور 1 مہینہ صبر کرو، نہ دن میں کھاؤ نہ رات کو جمع کرو، اور اس طریقے سے جو ہے تو صبر استقامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کا ایک انوکھا انداز انسان پیش کرے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے میں انسان کو لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے، غریب کا خیال رکھا جاتا ہے، انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اور غربا مساکین یتامہ پر جو ہے تو خرچ دل کھول کر کے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو نعمتیں ہم سال بھر نہیں کھاتے، ایک ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک دسترخوان پر جمع فرما دیتا ہے۔ مومن جو ہے تو افطار کے وقت اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی نعمتیں وہ کھاتا ہے، اللہ رزق اتنا بڑھا دیتا ہے بندے کا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اقسام کی نعمتیں اس کے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہے۔ کم سے کم بھی وہ اگر کمائے تو اللہ اس کی کمائی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ سے کتنا ثواب عطا کرے گا، جتنا روزہ دار کو ثواب ملے گا اتنا ہی افطار کرانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ خود روزہ نہ رکھے، وہ خود بھی روزہ رکھے، اپنے روزہ رکھنے کا ثواب تو الگ پائے گا، لیکن کسی روزدار کو افطار کرائے گا تو اس کا ثواب الگ سے پائے گا۔ اگر ایک کھجور بھی کھلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دے تو بھی اللہ تعالیٰ روزہ دار کے برابر کا ثواب عطا کرے گا، اور جو پیٹ بھر کر کھلائے گا اسے اللہ حضور کے حوض کوثر سے پانی پلائے گا قیامت کے دن۔ جب تمام لوگوں کی زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اسے حضور کے حوض سے پانی پلائے گا، اور فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا تو پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک رواج بھی الحمدللہ بڑا اچھا ہے مسلمانوں کے، افطار لوگوں کو کرواتے، افطار پارٹیاں کرتے ہیں، لیکن غریب کا بھی اس میں خیال رکھو۔ یہ نہیں کہ صرف امیروں کو بلا لیے، غریب کا خیال رکھو، اس کو بھی اس پارٹی میں بلاؤ۔ مساجد میں جو لوگ روزہ افطار کرتے وہاں بھی لوگ بھجاتے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہے تو بند کر دیے جاتے ہیں، اور مومن کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے اگر کبھی ایک لائٹ سے دوسری لائٹ روشن کی جائے، ایک موم بتی سے آپ دوسری موم بتی روشن کرو تو پہلی والی کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے علم آپ جتنا بانٹو گے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح ثواب کا معاملہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اتنا اس کو دیا اتنا دیا تو ثواب میں کمی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ثواب اللہ سب کو برابر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا مبارک مسعود مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کے روزدار کے منہ کی بو جو ہے تو مشک سے زیادہ جو ہے تو محبوب ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مبارک و مسعود مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کسی کی گردن کو آزاد کرے، ہے نا، کسی غلام پر تخفیف کرے، کسی غلام پر یا کسی اپنے ماتحت پر رحم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم فرمائے گا، اور اس کے لیے ثواب جو ہے تو جنت ہے۔ جو اس مہینے میں صبر کرے، روزہ رکھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روزہ صبر ہے، ڈھال ہے، اور روزہ دار کا ثواب جنت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا اول رحمت، اول رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النیران، کہ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، یہاں تک کہ بندے کو روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی طاقت میسر آتی ہے، تراویح پڑھنے کی طاقت اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان سمجھتا ہے صرف کھا لینا پی لینا یہ نعمت ہے، صرف یہی نعمت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ بندے کو عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ارے جانور بھی کھا پی کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے،
وہ بھی کھا پی لیتا ہے، اللہ پرندوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے ہی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ بندے کو عبادت کی توفیق عطا کرے کہ بندہ دن میں روزہ رکھے اور پھر رات میں آ کر کے تراویح کے لیے کھڑا ہو جائے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں پر خصوصی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے دوسرے میں مغفرت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام گناہ اس کے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گناہ یہی معاف ہو گئے تو پھر تیسرے عشرے میں ہوتا کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا، جب گناہ معاف ہو گئے تو آلریڈی وہ تو جنتی ہو ہی گیا کہ اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہی کہ اس کو جنت کا گویا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، جنت کی سند اس کو عطا کر دی گئی تیسرے عشرے میں کہ اب تو جنتی ایک طرح سے ہو گیا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس مبارک و مسعود مہینے کی قدر کرے، اور اس مبارک ماہ میں بندہ جو ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ خاص چیز آج کی گفتگو میں جو مجھے بیان کرنی ہے وہ ہے نماز تراویح سے متعلق، کیونکہ یہ وہ دور آیا ہے کہ اس دور میں اب جہاں لوگ عبادتوں سے دور ہو بیٹھے ہیں وہیں پر اب عبادتوں میں بھی کمی و بیشی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ جس کی راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا۔ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ نفل یہ لغوی معنی میں ہے، اپنے شرعی حقیقی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں ہے، یعنی کہ زائد یعنی زیادہ منافع کے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تراویح صرف نفل نماز ہے، بلکہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ اسے صرف ثواب کی زیادتی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی راتوں کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفل بنایا، یعنی اتنا ثواب اللہ اس پر عطا فرمائے، جبکہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ اب چونکہ یہ وہ دور ہے کہ ایک طرف سے غیر مقلدوں نے جہاں اس نماز میں کمی و بیشی کر دی، وہ کہتے ہیں کہ تراویح صرف 8 ہی رکعت ہے، یہ کہہ کر 20 رکعت تراویح کو انہوں نے صرف 8 رکعت نماز کر دی، اور انہوں نے آدھے سے زیادہ نماز گھٹا دی، 8 ہی رکعت رکھی، جبکہ یہ 20 رکعت ہے۔ اور ایک طرف سے شیعت کا فتنہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے تو کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایجاد کردہ ہے معذرت۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے اس کو ایجاد کیا جماعت کے ساتھ، میں اس کی تفصیل آگے کروں گا۔ اور ایک طرف خود ہمارے اپنے حضرات کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے نہیں بھی پڑھے تو بھی چل جاتا ہے، چند لوگوں نے بھی پڑھ لیا تو ہو جاتا ہے۔ آج اسی کی مکمل تحقیق آج آپ کے سامنے رکھی جائے کہ نماز تراویح ہے کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کہ یہودی 71 فرقوں میں اور نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، جن میں سے 72 جہنمی اور 1 جنتی ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 72 جہنمی اور 1 جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جو 1 جنتی ہے وہ کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے وہ ما انا علیہ و اصحابی، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، جس کا ایمان و عقیدہ اور جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کی طرح ہوگا وہی فرقہ جنتی ہے، وہی گروہ جنتی ہے، وہی جماعت جنتی ہے۔ اور الحمدللہ فی زمانہ یہ اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ اب اس کی میں اگر تحقیق کی طرف جاؤ، اس کی تشریح تو یہ پوری ایک الگ تقریر ہو جائے،
مجھے اس کی طرف نہیں جانا، نہ اس پہ مجھے دلائل پیش کرنے۔ الحمدللہ اس کے اوپر بھی ہمارے علماء نے کافی دلائل و براہین سے اس کو جو ہے راستہ پہ راستہ فرما دیا۔ تو چونکہ یہاں بس اصل چیز مجھے جو بتانی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرقہ جنتی ہے، وہ لوگ صحیح راستے پر ہے، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر ہے، وہ ما انا علیہ و اصحابہ، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ حضور نے اپنا اور اپنے صحابہ دونوں کا ذکر فرمایا۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جو ہے تو فرمایا کہ علیکم سنتی، علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین، کہ اے لوگو تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا لازم و ضروری۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خلفاء کی سنت کو ہم پر لازم و ضروری قرار دے دیا۔ فرمایا کہ علیکم بسنتی، میری سنت تو تم پر لازم ہے ہی، بسنتی خلفاء راشدین، اور میرے خلفاء جو ہے، جو میرے خلیفہ ہے، ان کی سنت پر بھی عمل کرنا تم پر لازم و ضروری۔ اب یہ دو باتیں ہوں، اور تیسری طرف حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے منہ موڑا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اب ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف تو حضور علیہ السلام کی سنت، ایک طرف صحابہ کی سنت، اور جو اس پر عمل کرے وہی صحیح، وہی جنت ہے، اور جو اس سنت سے اعراض کرے، حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ موڑے، وہ جہنم۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون؟ تو یہ جو ہے تو دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میرے خلفاء کی سنت بھی تم پر لازم ہے، اور یہ دوسرے خلیفہ ہے حضور علیہ السلام کے، اور ان کے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار ان کی فضیلتیں ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ صرف چند باتیں بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ جس سے جن کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین بھی دور بھاگتے۔ عمر فاروق جس راستے سے گزر جائے، اس راستے سے شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان دونوں ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دور بھاگتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر جس جگہ بھی ہو حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ حق کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ حق سے مراد یہ ہے کہ حق جو ہم کہتے ہیں صحیح اور غلط، حق جو باطل کے مقابل ہوتا ہے، تو حق ہمیشہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہے، باطل کی وہاں گنجائش نہیں۔ اور اگر حق سے مراد خدا تعالیٰ کو لو کہ اللہ کا صفاتی نام حق ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں عمر وہاں خدا ہے، جہاں خدا وہاں عمر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام جو ہے تو فرماتے ہیں کہ عمر فاروق وہ ہے کہ جن کی زبان پر، جن کے قلب پر اللہ تعالیٰ حق کو جاری فرماتا ہے، ان کی زبان اور ان کے دل پر اللہ حق کو جاری فرما دیتا ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے اللہ تعالیٰ وحی کی شکل میں اس کو نازل فرما دیتا ہے۔ آپ کی رائے کے مطابق، آپ کے مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا نزول فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، اور اتنے میں چند صحابہ حضور سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم فرمائیں۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق از خود اپنی طرف سے مشورہ دے رہے کہ رسول اللہ آپ اپنی ازواج کو پردے کے لیے فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی رائے کی تائید کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، آیت کریمہ نازل۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
ایک مرتبہ بدر کا جب معرکہ ہونے والا تھا تو اس وقت حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے، میدان بدر میں جانا چاہیے اور کفار کو جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں آیت کریمہ نازل فرما دی، من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، آیت کریمہ آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کے کہا کہ جو ہے تو یہودی کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جو کہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، جبریل کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہی لے کر آتا ہے، تو وہ فرشتہ میرا دشمن ہے معاذ اللہ۔ جب اس یہودی نے یہ بات کہی اور یہ بات حضور کی بارگاہ میں کہی گئی تو سیدنا عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے، بے ساختہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہی الفاظ کے ساتھ آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے وہی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور قیامت تک قرآن کے اندر جو ہے تو آیت بن کر کے آ۔ ایک مرتبہ کسی چیز کا ذکر چلا، اللہ کی قدرت کا ذکر چلا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ نے اسی الفاظ کے ساتھ آیت کریمہ نازل فرمائی، فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ وہ عمر فاروق ہے کہ جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، جن کی تائید و موافقت میں قرآن کی آیتیں اترتی ہے، وہ جو مشورہ دے دیتے ہیں وہ اللہ بھی قبول کرے، اللہ کا رسول بھی قبول کرے۔ حضور فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم پر میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا لازم و ضروری۔ اب آئیے تراویح کی طرف، جو کہتے ہیں نا کہ تراویح جو ہے تو صرف 8 ہی رکعت ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح حضرت سیدنا عمر فاروق کی جو تو ایجاد کردہ ہے، تو سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں تراویح ادا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے 2 دن تک جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا فرمائی، 2 دن تک حضور علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ 2 دن تک نماز تراویح ادا فرمائی۔ پھر حضور کو خیال گزرا کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو میری امت پر یہ نماز فرض ہو جائے گی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ حضور علیہ السلام اگر کسی چیز پر عمل کر لے اور اس پر تاکیداً حضور علیہ السلام عمل کرے، اسے کبھی ترک نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس چیز کو فرض بھی قرار دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا حضور کا خیال گزرا کہ اگر یہ فرض ہو گئی تو میری امت پر گرا گزرے گا، میری امت پر زیادہ ہو جائے گا، اس لیے حضور علیہ السلام نے صرف 2 دن جماعت سے نماز پڑھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے خود بھی پڑھی اور جماعت سے بھی پڑھ کر حضور نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن یہ خیال کے ساتھ کہ اگر میں نے پابندی کی تو امت پر یہ نماز فرض ہو جائے گی، اس لیے حضور نے جماعت کو ترک فرما دیا۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام کا وصال با کمال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ خلیفہ بنے۔ آپ کے زمانے میں بھی یہ نماز اسی طرح سے ادا ہوتی رہی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنی تنہا پڑھتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت 2 سال 2 ماہ بمشکل چلا۔ آپ حضور علیہ السلام کے بعد صرف 2 سال 2 ماہ تک بقید حیات رہے، اور اتنی ہی مدت آپ نے خلافت کے فرائض بھی انجام دیے، لیکن انہی 2 سالوں کے اندر اور انہی 2 مہینوں کے اندر جو ہے اتنے فتنوں نے جنم لے لیا تھا کہ جن سے نپٹتے نپٹتے سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چیزوں کی طرف فرصت نہیں ملی، اس لیے کہ حضور کے وصال کے بعد ایک صدمہ تو یہ تھا کہ تمام صحابہ کرام نڈھال ہو گئے تھے، وہ تمام صحابہ کرام جو ہے تو اس طریقے سے غمگین ہو گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا، یہاں تک کہ جنگ کرنے کی ان میں طاقت نہیں رہ گئی۔ دوسری طرف فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا، جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے حضور کے وصال کے بعد وہ اسلام کو چھوڑنے لگے، اسلام سے مرتد ہونے لگے۔ تیسری طرف منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری طرف ایک دجال نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس سے الگ لڑنا ہے، تو غزے کے ایک ہی وقت میں کئی محاذ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ان تمام فتنوں سے نپٹنا تھا، اس لیے ان چیزوں
چیزوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی، اور اسی طرح 2 سال 2 ماہ تک آپ نے خلافت کے فرائض کو انجام دیا، دین اسلام کی حفاظت کی، اور آپ کا وصال با کمال ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کی خلافت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چاند لگائے، جن کی خلافت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ آپ کے دور میں اسلام پوری دنیا میں پہنچا، اور آپ ہی کے دور میں آدھی دنیا پر مسلمانوں نے حکومت فرمائی۔ آپ آدھی دنیا کے حکمراں بنے، آدھی دنیا کے آپ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنے، لہٰذا آپ کی حکومت آدھی دنیا پر ہوئی، اور آپ نے عدل و انصاف کا، عدل و احسان کا ایسا پیمانہ رائج فرمایا کہ آپ کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے لگے۔ یہاں تک کہ اگر زمین پر کسی کا تیل بھی گر جاتا تو آپ سوٹا مارتے اور کہتے ہیں زمین کیا میں بھی تجھ پر عدل انصاف نہیں کرتا ہوں، تو وہ زمین تیل بھی واپس فرما دیا کرتی۔ یہ عدل انصاف کا ماحول عمر فاروق کے زمانے میں تھا، لہٰذا ہر طرف امن، سکون، شانتی تھی، ہر طرف لوگ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے بہت فرصت کا وقت تھا۔ وہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب دیگر چیزوں کی طرف توجہ عطا فرمائی، اور دیگر چیزوں کی طرف، معمولات کی طرف، عبادات کی طرف جب آپ نے توجہ کی، بہت سارے تجدیدی کارنامے آپ نے انجام دیے، بہت سارے معاملات آپ نے جو تو سوارے۔ انہی میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جب رمضان میں تراویح کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ الگ الگ طرز پر، الگ الگ کیفیتوں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض صحابہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ صحابہ اپنی الگ سے جماعت 4-5 صحابہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امام بنا دیا اور کہا کہ سب ان کے پیچھے ایک ساتھ تراویح کی نماز ادا۔ لہٰذا تمام صحابہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تراویح کی نماز ادا فرمائی، اور وہیں سے 20 رکعت نماز تراویح کی ادا ہونے لگی۔ جب دوسرے دن آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ تمام صحابہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ایک امام کو مقرر کر دیا کہ ان کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرے۔ لہٰذا اس وقت اجلہ بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہے، کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی۔ روایتوں میں آتا ہے کسی نے کہا کہ عمر حضور کے زمانے میں تو ایسا نہ ہوا پابندی کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ آپ نے جواب کیا دیا، یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ اب میں اس کی تفسیر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تراویح جو ہے، اصل تراویح سنت موقدہ ہے۔ اصل میں تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کا ترک کرنے والا سخت گنہگار ہے۔ جو سنت موقدہ کو چھوڑے وہ سخت گنہگار، عتاب اس پر ہوگا اللہ و رسول کا، اور اس سے سختی کے ساتھ اس بات کی پوچھ کی جائے گی قیامت کے دن۔ تو چونکہ اصل تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی جماعت علل کفایہ ہے، اس کی جماعت علل کفایہ ہے کہ حضور السلام نے تو اس پر پابندی نہیں فرمائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جماعت پر جو تو پابندی فرمائی، اور جو ہے تو تمام کو حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرے، اور 20 رکعت نماز ادا ہونے لگی اور 3 وتر الگ سے ادا ہوئی۔ تو لہٰذا 20 رکعت کے ساتھ تراویح کی نماز جماعت سے ادا کرنا یہ سنت فاروق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ آج جو بدعت کے نعرے لگاتے یہ بدعت وہ بدعت، تو سن لے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نئی بدعت ہے، یہ نئی بات ہے، کیونکہ تمام صحابہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وہ سنت الخلفاء راشدین، اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا بھی تم پر لازم۔
تو جب حضور نے یہ بات بیان فرما دی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو بدعت کہنا کیسا؟ تو یہاں دو باتیں ہیں، چونکہ اصل تو یہ ہے کہ صحابہ جس کام کو کرے وہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ حضور نے ان کے کام کو سنت فرمایا ہے، حضور نے صحابہ کے کام کو بھی سنت قرار دیا ہے کہ میرے بعد اگر میرا صحابی کوئی عمل کرے تو وہ بھی سنت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، اپنی بات حضور نے الگ سے بیان فرمائی کہ تم پر میری سنتوں پر عمل کرنا تو لازم ہے، سنت الخلفاء راشدین، کہ میرے خلفاء جو کریں گے، ابو بکر جو کرے، عمر جو کرے، عثمان جو کرے، علی جو کرے، وہ ان کا عمل بھی تمہارے لیے حجت ہے، وہ سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل کہ تمام صحابہ کو ایک جگہ جمع کر کے جماعت سے تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کروانا اور تمام صحابہ کا متفق ہو جانا، جو شیعہ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی سن لے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس نماز کو پڑھا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھا ہے اور ساری زندگی پڑھا ہے۔ تو لہٰذا اس نماز کو سنت کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت فاروقی ہے۔ اب آپ نے اسے بدعت کیوں کہا؟ تو یہ آپ کی عاجزی اور انکساری، یہ آپ کی عاجزی ہے کہ آپ نے اسے اپنی سنت قرار نہ دیا بلکہ بدعت فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے بدعت حسنہ کہا۔ اس کی ایک وجہ، دو وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیا، اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ امت کو مسائل مل جائے، امت کے سامنے مسئلہ کھل کر سامنے آ جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ بدعت دو طرح کی بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ ایک ہوتی ہے اچھی بدعت اور ایک ہوتی ہے بری بدعت۔ جو اچھا کام اسلام میں ایجاد کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور جو اسلام میں کوئی برا کام ایجاد کرے، کوئی برائی ایجاد کرے، کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کا ثواب، اس کا عذاب تو اسے ملے گا ہی ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے قیامت تک ان سب کا عذاب بھی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اللہ تو غرض کے پتہ یہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اسلام میں اچھا کام کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اگرچہ وہ نیا کام ہے لیکن اچھا کام ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو ایک جگہ جمع کر کے ایک امام کو متعین کر کے ان کے پیچھے سب کو لگا دیا نماز کے لیے، یہ سب سے اچھا کام۔ اور یہی تو اسلام چاہتا ہے، اسلام جامعیت چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے مل کر کے رہے، مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر کے رہے۔ جمعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جمع ہونا، ایک جگہ تمام مسلمانوں کا ایک ساتھ جمع ہونا۔ عید کا مقصد کیا ہے کہ تمام مسلمان عیدگاہ میں ایک ساتھ جمع ہو۔ جتنی جامعیت ہوگی، جتنے مسلمان زیادہ ہوں گے، اللہ کی رحمت کا اتنا زیادہ نزول۔ تو لہٰذا اسی لیے تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے تنہا نماز پڑھی تو اس سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اس لیے کہ 27 درجے زیادہ افضل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو لہٰذا یہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنا اصل تراویح سنت موقدہ، اور اس کی جماعت جو ہے 20 رکعت تراویح کے ساتھ یہ سنت فاروقی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے وہ جنتی ہے، وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے۔ میں تم پر اور میری اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہے تو سنت فاروقی اگرچہ ہے لیکن اس پر بھی عمل ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ سنت موقدہ علل کفایہ، اس کی جماعت علل کفایہ ہے کہ چند لوگوں نے بھی اگر جماعت کر لی تو سب پر یہ ذمہ ہو گئے، لیکن کسی نے بھی جماعت نہیں کی تو سب کے سب گناہگار۔ جیسے نماز جنازہ یہ بھی جو ہے تو علل کفایہ ہے، واجب علل کفایہ کہ مردے کی جنازہ پڑھنا، میت کا جنازہ پڑھنا، مسلمان کا جنازہ پڑھنا واجب ہے، لیکن واجب کفایہ ہے کہ چند لوگوں نے بھی اگر پڑھ لی تو سب پر ہی ذمہ ہو گئے، اور مسلمان کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا اور بغیر جنازے کے دفن کر دیا تو جس کو خبر پہنچی سب کے سب گنہگار، جس کو پتا تھا وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ تو لہٰذا ایسی سنت تراویح جو سنت موقدہ ہے، اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو علل کفایہ ہے، ہم نے اپنے گھر میں بھی پڑھ لی تو ہو جائیں گی، بے شک ہو تو جائیں گی، لیکن اس کو بھی سمجھ لے اچھی طریقے سے
اس لیے کہ اب رمضان آ رہی ہے نا قریب، لوگ شوشے گوشے شروع کر دیں گے علل کفایہ کے لیے، تو سمجھ لے کہ سنت موقدہ جو تب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو خود نماز سنت موقدہ ہے، اور اکثر علماء کے دو قول ہیں، اور اکثر علماء اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں ختم قرآن کرنا بھی سنت موقدہ ہے۔ پورا ایک قرآن ختم کرنا تراویح میں یہ سنت موقدہ ہے۔ اب جو کہتے ہیں ہم اپنے گھروں کو پڑھ لیں گے تو کیا وہ حافظ قرآن ہے کہ پورا قرآن اپنی نماز میں ختم کر لیں گے؟ جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھی پڑھ لی چل جائے گا، یہ تو امت پر اللہ کے رسول نے احسان فرمایا ہے کہ اگر حضور اس کا اہتمام فرما لیتے، اگر حضور علیہ السلام اس کو پابندی سے ادا کر دیتے تو آج یہ نماز بھی ہم پر فرض ہو جاتی۔ لیکن حضور نے کرم فرمایا کہ میری امت میں بیمار بھی ہوں گے، میری امت میں کچھ جو ہے تو کام والے بھی ہوں گے، میری امت میں کچھ مجبور بھی ہوں گے، کسی کی کوئی پریشانی بھی ہوگی، کوئی مجبوری بھی ہوگی، کوئی مسافر بھی ہوگا، تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے تخفیف فرمائی، کرم فرمایا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مجبور ہے، جو پریشان ہے، جس کو کسی کو کام ہے، کوئی عذر شرعی جس کو موجود ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جو ہے تو 20 رکعت پڑھ لے۔ جس کی تراویح چھوٹ گئی، کسی کام میں مصروف ہو گیا، یا اس کو کوئی ارجنٹ کام ہے، مسافر ہے کہیں گیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہے، یا عورتوں کے لیے ہے کیونکہ وہ جماعت کے لیے مسجد میں تو آ نہیں سکتی، تو اس لیے ان کے لیے حکم ہے کہ جب وہ گھر میں پڑھے تو 20 رکعت ان کو جو صورت آتی وہ پڑھ لے۔ جہاں سے قرآن یاد ہے 20 صورتیں، اگر نہیں یاد ہے 2 ہی صورتیں بھی یاد ہے اگر تو دو ہی رکعت ہوتی ہے، تو ہر نماز میں پڑھ کر کے 20 رکعت پڑھے تو مرد اور عورت دونوں پر سنت موقدہ ہے۔ تراویح کوئی نہیں چھوڑ سکتا، مرد بھی پڑھے عورت بھی پڑھے، اس لیے کہ سنت موقدہ ہے۔ لیکن یہ کہ اب کون ہو گیا جن کے عذر ہے، جن کی کوئی پریشانی ہے، مجبوری ہے، لیکن جس کو کوئی پریشانی نہیں، جس کی کوئی مجبوری نہیں، تو اس کے لیے تو یہ بھی سنت موقدہ ہے کہ پورا قرآن ختم۔ اب جو گھروں میں پڑھ لیتے کہ نہیں ہم گھر کو پڑھ لیں گے، یہاں بہت ٹائم لگ جاتا نماز میں، کھڑے پیچھے امام کے پیچھے کھڑے رہو، وہ ایک رکعت اتنی لمبی ہو رہی، تو اس سے بہتر ہے کہ گھر پہ پڑھ لیں گے، 20 رکعت جلدی ہو جائے گی۔ تو سن لے، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ ختم قرآن کی سنت موقدہ کو ترک کر دیں۔ پورا قرآن نماز میں ختم کرنا تراویح میں، یہ بھی سنت موقدہ، وہ اس سنت موقدہ کو چھوڑ رہے، اور سنت کو ہلکا سمجھنا، سنت کی تحقیر کرنا، سنت کی تذلیل کرنا، یہ کفر ہے۔ کوئی کہہ رہے کیا سنت نماز تراویح کی نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا ارے کوئی ضروری نہیں ہے، بولے ایسے ہی ہو جاتا، بولے چل جاتا، بولے یا گھر پہ ہی پڑھ لی ہو جاتا۔ تو اگر تحقیر کی نیت ہے، سنت کی تذلیل کرنا ہے، سنت کو ہلکا سمجھنا ہے، تو اسی وقت کافر ہو جائے، اسی وقت اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر بیوی والا اگر دوبارہ کلمہ پڑھے، بیوی والا ہے تو دوبارہ نکاح بھی کرے، تجدید ایمان بھی کرے، تجدید بیعت بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے۔ اگر نماز روزہ سب باطل، حج کر کے بھی آیا، حاجی صاحب بھی ہے نا، تو اس کا حج باطل ہو گیا، پھر سے دوبارہ حج کرے۔ تو سن لے، سنت کی تحقیر کرنا، سنت کو ہلکا سمجھنا کفر ہے۔ سنت موقدہ الکفایہ، سنت موقدہ الکفایہ کہہ کر کے لوگ جو ہے تو اس سے بھاگتے رہتے ہیں، تو لہٰذا سمجھ لے کہ اگر سنت کی تحقیر کی، سنت کو ہلکا سمجھا تو خود اسلام سے نکل گئے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے کوئی ضروری نہیں ہے تراویح کی نماز پڑھنا، یا وہ غیر مقلدین جنہوں نے نماز کو گھٹا دیا اور آدھی سے بھی کم کر دیا، 8 رکعت، 20 رکعت کو 8 رکعت کر دیا، یا وہ شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری لازم نہیں ہے، یہ تو عمر فاروق کی بدعت ہے، ان کی ایجاد کردہ ہے، یا وہ حضرات جو سنت موقدہ علی الکفایہ کی آڑ لے کر کے نماز تراویح سے خود بھی رکتے اور لوگوں کو بھی روکتے۔ ارے نہیں سنت موقدہ ہے، تو کیوں کہہ رہا؟ اگر تجھے نہیں پڑھنی ہے تو نہ پڑھ، اگلے کو مسئلہ بتا کر کے یہ کیوں کہتا ہے کہ سنت موقدہ کیوں ضروری نہیں ہے؟ گویا تو اسے نماز سے روک رہا ہے۔ جو نماز میں کمی کرے، جو نماز سے روکے، جو نماز سے لوگوں کو منع کرے، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے کیا بیان فرمایا؟ سن لے، قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ اقرا، سورہ علق، جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے، غار ہرا میں اللہ کے رسول جب عبادت فرما رہے تھے اور جبریل امین سب سے پہلی وحی لے کر کے آئے ہیں، سب سے پہلے جو حضور کی بارگاہ میں قرآن اترا ہے، جو آیتیں اتری ہے، جو سورت اتری ہے، وہ سورہ اقرا ہے، سورہ علق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو۔ لہٰذا اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس کے بارے میں فرمایا کہ ارأیت الذی ینہی، بھلا دیکھ تو اس کو جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی،
بندے کو جب کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز سے منع کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول میں علماء فرماتے ہیں، اب تفسیر کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ قرآن کی پہلی صورت ہے، پہلی وحی ہے، پہلی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے ان آیتوں کا، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ابو جہل کے حق میں اتری ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جب ادا فرماتے تھے، کیونکہ ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی حضور کو نبوت 40 سال بعد ملی، اب یہ ایک الگ بات ہے، حضور تو پیدائشی نبی ہے، بلکہ حضور کے صدقے میں ساری کائنات بنی، اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا، اس سے پہلے کی زندگی بھی نبوی زندگی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے آنے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، غار ہرا میں جا کر خدا کی بندگی کرتے، عبادت کرتے تھے، کبھی کعبے میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے میں جا کر نماز پڑھتے تھے، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قرآن اترا نہیں تھا، تو پھر حضور نماز میں پڑھتے کیا تھے؟ ابھی تو قرآن اترا نہیں ہے، پہلی وہی 40 سال کے بعد آئی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلی وہی تو ابھی اتری ہے، اور کل 23 سال کی مدت میں قرآن اترا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے 40 سال سے تک حضور جو نماز پڑھتے تھے اس نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس میں بھی حضور قرآن ہی پڑھتے تھے، کیونکہ حضور غیب داں نبی ہے، اللہ نے حضور کو پہلے سے علم عطا فرمایا ہے، حضور لوح محفوظ کو تب سے دیکھتے تھے، حضور کو قرآن کا علم پہلے سے تھا، حضور نماز میں پہلے سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال ضمن بات آ گئی، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں جا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ ابو جہل کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اسے بڑا غصہ آیا، ایک دن کہنے لگا کہ اب اگر میں نے محمد کو نماز پڑھتے دیکھا تو معاذ اللہ اپنے پیر سے جب وہ سجدے میں ہوں گے تو ان کی گردن کو مسل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا، معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھ محمد نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی وقت وہ بڑی اکڑ کر کے چلا، تن کر کے چلا کہ آج جا کر جب وہ سجدے میں ہوں گے معاذ اللہ تو اپنے پیر سے ان کی گردن کو کچل دوں گا۔ جیسے ہی حضور کے قریب پہنچا فوراً الٹا پلٹ کر کے اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے اور ہلاتے ہوئے بھاگنے لگا۔ جب وہ لوٹ کر کے آیا اس کے پورے بدن پر کپ کپی ہے، اس کے بدن کا ایک ایک عضو کانپ رہا ہے اور اس کی زبان میں تو لڑکڑاہٹ آ گئی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بہت بری طریقے سے گھبرایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اس کا نام چونکہ ابو الحکم تھا، ابو جہل تو بعد ہوا، کہا کہ ابو الحکم تجھے کیا ہوا ہے، اس طرح سے کیوں گھبرا رہا ہے، تیری یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو نے تو کہہ کر گیا تھا کہ آج محمد کی گردن کو تو کچل کر کے آئے گا۔ کہنے لگا مت پوچھو مجھ پر کیا گزری ہے۔ جیسے ہی میں ان کے قریب میں پہنچا میں نے دیکھا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق ہے، آگ کا بہت بڑا گڑھا ہے، اور ایک پرندہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے میری طرف اپنی چونچ کو کھولے ہوئے ہے، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھ کو کھینچ لے گا، لہٰذا میں فوراً الٹے پیر پلٹ کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے بڑھا دیتا تو فرشتے اسے پکڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اتنے ٹکڑے کرتے کہ ہر جسم کے کئی ٹکڑے اس کے ہو جاتے۔ اللہ اب سن لے کہ یہ آیتیں اس وقت اتری تھی جب اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں یہ گستاخی کی کہ میں حضور کو اگر نماز پڑھتے دیکھوں گا تو یہ کروں گا۔ حضور کا نماز پڑھنا اسے گرا گزرتا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں اگر حضور کو نماز پڑھتے دیکھوں گا تو میں جو ان کی گردن کو تو کچل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ذرا دیکھ تو اسے جو بندے کو نماز سے منع کرتا ہے، بندے کو نماز سے روکتا ہے، اسے نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ پتہ چلا کہ نماز سے روکنا جہاں شیطان کا کام ہے ہی وہی یہ ابو جہل کا بھی کام ہے، یہ ابو جہل کا عمل ہے۔ اب جو لوگ نمازوں سے روکتے ہیں، جو کسی کو کوئی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے چل بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، دوسرے کو نماز سے روکتا ہے، کہتا ہے ارے سنت موقع علی الکفایہ ہے، نہیں بھی پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی لوگ سن لے۔ جو نماز تراویح میں تخفیف کرتے ہیں، 20 رکعت کو 8 رکعت پڑھتے ہیں، وہ بھی سن لے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ عمر فاروق کی بدعت ہے، ان کی ایجاد کرتا ہے، وہ بھی سن لے۔ وہ سب کے سب نماز سے روکنے والے ہیں، اور اس آیت کے مصداق
خطرناک ہے۔ مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عید کے دن جب عیدگاہ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ نماز عید سے پہلے صحابہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز عید سے پہلے صحابہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ کو بڑا رنج ہوا کہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فرض نماز فجر کی ہو گئی، اس سے لے کر نماز عید تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے، فوراً نماز عید پڑھی جائے۔ لہٰذا دیگر صحابہ نے کہا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ ان کو روک دیتے، منع کر دیتے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے منع نہیں کیا کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور میرے نزدیک قرآن پاک کی آیت موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، بھلا دیکھ تو اسے جو لوگوں کو نماز سے منع کرتا ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں اس وعید کا حقدار نہ ہو جاؤں، کہیں یہ وعید مجھ پر نہ آ جائے، کہیں میں لوگوں کو نماز سے روکنے والا نہ ہو جاؤں۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص غلط وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، زوال کے وقت میں، طلوع آفتاب کے وقت میں، غروب آفتاب کے وقت میں، یا مغرب وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، تو اسے عبادت سے اس وقت منع مت کرو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے جا کر مسئلہ بتا دو کہ تم نے جس وقت میں نماز پڑھی ہے یہ وقت قبولیت کا نہیں ہے، اب تمہیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اپنی نماز کو دہرانا پڑے گا۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں لہٰذا کسی نمازی کو نماز سے نہ روکو، اگرچہ وہ غلط پڑھ رہا ہے، اگرچہ وہ غلط وقت میں پڑھ رہا ہے۔ اور یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، اس کو مت روکو، اگر روکو گے تو اس آیت کے حقدار بنو گے۔ اور آیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اور پھر فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ابو جہل کا حال یہ ہوگا، ابو جہل کا معاملہ یہ ہوگا کہ فرشتے اس کو آگ کی رسی میں باندھیں گے، اور آگ کی رسی سے اس کو باندھ کر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں نمازوں میں کمی بیشی کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازوں پر اعتراض کرتے ہیں، ایسے تمام لوگ ابو جہل کے ساتھ اس کی رسی میں باندھے جائیں گے، اس کے ساتھ باندھے جائیں گے، اور اس کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو جو لوگ تراویح کی نماز پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، ہم نے گھروں پہ بھی پڑھ لی چل جائے گا، نہیں بھی پڑھی چل جائے گا، جو کٹوٹی کرتے ہیں، جو عمر فاروق پر الزام رکھتے ہیں، وہ سب کے سب سمجھ لے کہ وہ ابو جہل کے ساتھی، ابو جہل کے دوست ہے، اسی کی رسی میں باندھے جائیں گے اور اسی کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اس لیے کسی بھی نیک کام سے کسی کو مت روکو، خاص کر کے نماز سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی۔ تو لہٰذا بہت دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ شوشہ بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے شیعت کے اعتبار سے کہ تراویح کے معاملے میں، چونکہ رمضان قریب آ رہے ہیں، لہٰذا رمضان مبارک کا بڑا بابرکت مہینہ قریب ہے۔ اب چونکہ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ بابرکت مہینہ اگر اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب کرے، تو لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس ماہ میں اللہ کی بھرپور عبادت کریں، کم کمائے لیکن زیادہ عبادت کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس مہینے میں بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے، تاجر سوچتا ہے ارے میرے گراہکی بڑھ رہی ہے، زیادہ لوگ آ رہے ہیں، پہلے میں گراہکی کر لوں بعد میں نماز، پہلے نماز کی آزمائش، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے کہ ایک طرف تیرے پاس تیرا رزق بھی بھیج رہا ہے اور دوسری طرف اپنی عبادت کا وقت بھی، دیکھنا ہے کہ بندہ رزق کو پسند کرتا ہے یا رزاق کی عبادت کو پہلے چنتا ہے۔ تو اس لیے اپنی عبادت کو پہلے اہمیت دے، رزق کہیں بھاگ کر نہیں جانے والا ہے، روزی دینے والا وہ رزاق ہے، تم اس کی بندگی کرو، وہ تمہاری روزیوں میں بے پناہ برکت عطا فرما دے گا۔ لہٰذا اس مہینے کے روزے فرض ہے، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، لہٰذا تسبیح و تحلیل پڑھے، زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں گزارے، عبادت میں گزارے، گناہوں سے دور رہے، نیک عمل کرے، روزدار کی خدمتیں کرے، لوگوں کو افطار کرائے، لوگوں کو کھلائے پلائے تاکہ زیادہ سے صدقہ و خیرات کرے، اپنی زکاتیں ادا کرے، ہر نیک عمل جو ہو سکتا ہے وہ اس مہینے میں کرے۔ لہٰذا یہ بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس مہینے کا احترام نہیں کرتے، اس مہینے کی بے ادبی کرتے، روزے نہیں رکھتے، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، لہٰذا وہ بھی سن، بعض تو ہوتے ہیں کہ روزے تو رکھتے نماز نہیں پڑھتے، تو سن لے ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ بغیر نماز کے جو ہے تو چونکہ روزہ بھی ادھورا رہتا ہے، روزے کی جان ہی نماز ہے،
کوئی روزہ تو رکھے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اللہ کے رسول السلام فرماتے ہیں کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ جب تک صدقہ فطر آپ ادا نہیں کریں گے، روزہ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے، جب تک آپ اس واجب کو ادا نہیں کریں گے آپ کا فرض زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ علماء یہاں سے فرماتے ہیں کہ اب جو شخص فرض تو ادا کرے لیکن حضور کی سنت کو چھوڑ دے، ہوتا ہے نا، فرض کی 2 رکعت، جمعے کی 2 رکعت پڑھی کی باہر سے سنتیں گئی، دوسری فرض نمازیں تو پڑھے اور سنتوں کو لوگ چھوڑ دیتے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ جو فرض تو ادا کرے لیکن سنتوں کو چھوڑ دے تو اس کی فرض نماز، فرض عبادت زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ وہ سنتوں کا ادا نہ کرے۔ اب سوچے دن بھر بندہ روزہ رکھے، نمازیں بھی پڑھے، سب کچھ کرے، تراویح کو چھوڑ دے جو سنتیں موقع آئے، تو پھر روزہ بھی کس کام، اس کی دیگر عبادت کس کام؟ تو لہٰذا نماز تراویح کو ہلکا نہ سمجھے، یہ سنت موقعہ ہے، اگر یہ چھوٹی تو اس کی قضا بھی نہیں، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ قضا کرنا چاہے، اس کا احساس ہو کہ ارے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو یاد رکھے کہ فرض کی قضا ہے لیکن اس کی قضا بھی نہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اسی مہینے میں ملتی ہے، پھر کسی مہینے میں یہ نعمت میسر نہیں آتی ہے۔ لہٰذا اس مبارک مسعود مہینے کا احترام کرے اور زیادہ تر اس مہینے میں عبادت کرے۔ اب لوگ بار بار آ کے کہ روزے میں ناخن کاٹنا کیا، بال ترشوانا کیا، تو سن لے، بال کاٹنے سے، ناخن تراشنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، الٹی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور سے اس چیز کا میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ سحری اور افطار کا خیال رکھیں، اور رمضان قریب آ رہے ہیں، سحری اور افطاری کا خیال رکھے، کیونکہ جب وقت اعلان ہو گیا ختم سحری کا تو فوراً اپنے آپ کو روکو۔ اگر منہ میں لقمہ بھی ہے تو اگل دے، منہ میں پانی کا گھونٹ ہے اس کو تھوک دے۔ بعض لوگ ارے ابھی تو اعلان ہوا، اب چلتا 5 منٹ اس کے بعد بھی، بولے جب تک اذان نہیں ہوتی جب تک کھاتے رہتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اعلان ہو گیا تو وہیں پر آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ روزہ رکھ کر کوئی اس نے روزہ توڑ دیا اس پر کفارہ بھی آئے گا کہ 60 روزے پھر سے رکھ۔ تو لہٰذا احتیاط کرے، یہ نہیں کہ اذان ہونے تک کے چلتا رہے گا۔ یہ بات اور ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے تو رمضان اس سال انشاءاللہ ہوا کہ ختم سحری کے 5 منٹ بعد اذان اور اس کے 10 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھئی ایسا کیوں، تو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں۔ وقت کو ذہن میں رکھے، جو نمازی ہوگا نا اس کو اپنی نماز کی فکر ہوگی، اسے وقت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے نماز اصل ہوگی، نماز کس وقت میں ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ ٹھیک افطار میں بھی ہوتا ہے۔ افطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افطار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھا کر اپنے روزے کو مکمل کریں۔ آپ نے دن بھر روزہ رکھا، جب سورج غروب ہو گیا تو کوئی چیز کھا کر کے، سنت ہے کہ کوئی چیز کھا کر کے اپنے روزے کو افطار کر لے، مکمل کر لے۔ لوگ سمجھتے کہ جب تک ہم پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے ہمارا روزہ نہیں کھلا گا، اس کا روزہ ہی نہیں کھلتا جب تک کہ وہ پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا۔ افطار کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کوئی چیز کھا لے اور پھر جو ہے تو نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہاں افطار ہونے کے 5 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، 3 سے 4 منٹ کی اذان ہوتی ہے، 5-7 منٹ کی جماعت ہوتی ہے، تب تک اس کا کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر آ کر کہتا ہے کہ مولانا نے بہت جلدی نماز پڑھا دی، مؤذن نے بہت جلدی اذان دے دی، ابھی تو ہمارا کھانا بھی نہیں ہوا، ابھی تو ایک کھجور بھی نہیں کھایا، ابھی تو میں گھر سے بھی نہیں نکلا کہ نماز ہوگی۔ ارے کتنا کھائے گا پیٹو، کتنا کھائے گا؟ ارے افطار کا مطلب ہے کوئی چیز کھا لے۔ یوں بھی روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان صبر کرے۔ ارے دن بھر تو نے صبر کیا اور ایک 10 منٹ کا صبر نہیں ہوتا؟ ایک کھجور کھا کے پانی پی لے، پھر اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہو جا، اور پھر جا کر تجھے کتنا کھانا ہے تو کھاتا رہے، ساری دیکھ کھا جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اصل روزے کا مقصد بھی یہی ہے، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان بھوکے پیٹ ہو تو اس وقت پیٹ بھر کر مت کھاؤ، ورنہ اس سے بھی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ دن بھر بھوکے ہیں، آپ کھجور کھا لیں، بہت زیادہ پانی بھی نہ پیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، اس سے بھی جو تو پھر الٹی ہونے کرتی ہے، جی متلاتا ہے یا بیماریاں ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ نہ کھائے پیے، تھوڑا سا کچھ کھا لے اور کچھ پی لے اور اس کے بعد نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ 10 منٹ کا وقفہ آپ کا گزر گیا، اس کے بعد پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ بالکل خالی پیٹ کو اگر آپ ڈائریکٹ بھر دو گے نا اس میں تو پھر اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے بد ہضمی ہوتی ہے۔ اس لیے اتنا نہ کھائے بلکہ اللہ کی بندگی کے لیے پہلے حاضر ہو جائے۔ یہ امتحان ہے، یہ صبر ہے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ یہاں تو پیٹ بھر کے آتا ہے پھر کہتا ہے ارے اذان جلدی ہو گئی، نماز جلدی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ ارے اعتراض کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ، اپنے نفس کو دیکھ، اپنے گریبان میں چھاپ کر دیکھ تو کیا ہے۔
بعد میں آ کے دوسروں پہ اعتراض کرنا۔ اور ایک اہم چیز کہ کسی بھی بد مذہب کے اعلان پر سحری و افطار اگر آپ نے کیا تو آپ خود اپنے روزے کے ذمہ دار۔ کسی بھی بد مذہب کے اعلان کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ ایمان والوں پر فرض ہے، بے ایمانوں پر کوئی عبادت فرض نہیں، نہ ان کی نماز نہ ان کی اذان نہ روزہ نہ اعلان۔ تو اس کا ہرگز اعتبار نہ کرے۔ سنی صحیح العقیدہ مسجدوں سے جب یہ اعلان ہو تبھی اس کا اعتماد کرے۔ اب بعض لوگ بولے ایک نماز ادھر پڑھو نا ایک نماز ادھر پڑھو، تراویح بولے ادھر پڑھ لو اور باقی کی 4 نمازیں ادھر پڑھ لو، تو جو آدھے ادھر آدھے ادھر رہتے ہیں نا وہ سن لے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب۔ اللہ کے رسول نے ایک کو جنتی کہا اور 72 کو جہنمی کہا ہے، جو سب کو خوش رکھے گا۔ ایک نماز یہ مسجد میں، ایک نماز وہ مسجد میں، ایک نماز وہ مسجد میں، سب خوش رہے، سارے فرقے والے خوش رہے، تو سن لے وہ سب کو خوش رکھنے کے چکر میں اللہ رسول کو ناراض کر رہا ہے، اور ایک ہی طرف جو ہے تو رہے، ایک کے رہے، یکدر گیر محکم گیر۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ جہاں سے آپ نے سحری کا جو ہے تو اعلان پہ اپنی سحری ختم کی ہے وہیں سے آپ جو ہے تو اپنے افطار کو بھی کریں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور تراویح کی نماز کسی ایک ہی مسجد میں ادا کریں، ایک امام کے پیچھے بہتر ہے، تاکہ مکمل قرآن آپ کا ختم ہو سکے۔ ایک بولے آج کی تراویح ادھر پڑھ لے، اگلے تراویح دوسری مسجد میں، تو بھئی آج یہاں یہ پارا پڑھا گیا، اگلی جگہ دوسرا پارا پڑھا گیا، تو آپ کا تو اتنا چھوٹ گیا نا۔ تو سنت موقدہ میں آپ کی کمی ہو رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک ہی حافظ قرآن کے پیچھے ایک ہی مسجد میں پوری تراویح کو ختم کرے، تاکہ آپ کا مکمل قرآن ختم ہو سکے اور اس کا ثواب آپ کو مل سکے۔ لہٰذا جو لوگ عبادتوں میں کمی کٹوتی کرتے ہیں وہ لوگ اس سے جو ہے تو بچے۔ مبارک مسعود مہینہ ہے، اپنی بھی اصلاح کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو مبارک مسعود مہینہ ہم سب کا نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔